حنفی مذہب میں ذکر بالجہر یا دعا بالجہر ناپسندیدہ ہے، کسی خاص وجہ سے تعلیم و تربیت کے لیے وہ بات علیحدہ ہے۔ تو آمین کے دونوں قائل ہیں، البتہ کچھ حضرات فرماتے کہ اونچی آواز سے ہو اور کچھ حضرات فرماتے کہ نہ آہستہ ہو۔ ہمارا مذہب و مسلک آہستہ آمین کا ہے۔ قرآن کریم میں پیغمبر کی دعا ہے، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، آہستہ دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے۔ حکم بھی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور بخاری شریف میں ہے قال آقا آمین دعاؤن، آمین دعا ہے، جب دعا ہے تو آہستہ بہتر ہے۔ باقی مسئلہ اپنی جگہ طویلۃ الذیل ہے۔ آج کل بعض جگہ حافظ صاحب تلاوت کر لیتے ہیں یا بچے، تو بغیر آمین کے آگے بڑھتے، یہ بات نامناسب ہے۔ جتنے لوگ موجود ہو سب کا ہے اس کے اختتام پر آمین، خاص کر جنہوں نے تلاوت کی وہ تو پڑھ لیں، آمین سنت طریقہ ہے۔ ہاں اس پر اتفاق ہے کہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے اور سورہ فاتحہ کا ادب ہے، جیسے کہ اور کئی مقامات کے آداب ہیں۔ باقی دعات اور زوا، پانی پت سے زوا پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے امت کے اندر کبھی بھی دعات کی جگہ زوا نہیں پڑھا گیا ہے، اور وہیں سے ایک لغزش دارالعلوم دیوبند کو لگی ہے، اور وہ یہ کہ ان کے اکثر لوگ زوادی ہیں۔ محقق الاسر نے بھی بدعتیوں کے مقابلے میں تنقیدی متین وغیرہ میں زوا اختیار کیا ہے۔ میں نے حضرت کی زندگی میں جا کے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے لکھا ہے کہ دعاد حرف صحیح ہے اور زواد مشہور غلط ہے، مشہور ہے غلط۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ چونکہ عجم میں اشکال بہت زیادہ ہوا ہے، اس لیے فساد صلاۃ کا قول نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے حنفی فقہا کا کہنا ہے کہ اگر دعات کی جگہ زوات کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے محیط برہانی میں ہے، اور اگر دعات کی جگہ زوا کہا اور اسی کو حرف مانا تو کفرا، کفر تک لاگو ہو سکتا ہے۔ اس کو امام راضی نے تفسیر میں اور اماد الدین ابن کثیر میں تفسیر میں روک لیا ہے کہ یہ شدت فی الافتاء ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کوشش یہ ہو کہ دعاد ہی کہا جائے، زواد نہ کہا جائے۔ اس زمانے میں ہمارے طلباء اکثر زوادیوں سے پڑے ہوئے ہیں تو یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے محمد انور شاہ نے جب حفظ پورا کیا تو ایک جگہ ہم گئے تھے، وہاں کچھ عرب مہمان تھے، ان کو پتہ چلا کہ یہ معصوم بچے نے حفظ کیا، کہا اقرا علینا شیئا، کچھ پڑھ لو۔ تو محمد انور شاہ نے علم نشرح پڑھی، ووضعنا عنک، شیخ وضعنا، ایش وضعنا قرآن۔ اصل میں زواد کلمہ اجنبیہ ہے، عربی میں زوا ہے ہی نہیں، دعات کی جگہ زواد، زوا خود توا زوا وہ مستقل کلمہ ہے، تو وہ اس لیے چونک گیا۔ اگر آپ کسی عرب کو کہے کہ انی مریض تو وہ نہیں سمجھے گا جب تک آپ کہیں نہیں انی مرید۔ فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ بہرحال پر دال پڑھنا زوا سے بہتر ہے، یعنی دعات پڑھو زوات نہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام میں سے علامہ آلوسی نے سب سے پہلے زوات کی معاورت کی ہے اور اس پر پورے بغداد کے اندر ماتم ہو گیا تھا۔ مفسرین کا میلان کچھ اس طرف لگ رہا ہے، لیکن بڑے نقاد مفسر جیسے بیضاوی اور قرطبی ان تمام نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں، دعات لفظ زوات نہیں ہے۔ تفصیلات کے لیے روح المانی
کسی اور جگہ اس نے دعا دعات یہاں نہیں کیا. اور تفسیر المنار شیخ رشید علی رضا سنا ہے کہ مولانا عبدالحق حقانی نے فتح المنان فی تفسیر القرآن میں اس مسئلے پر غیر معمولی طویل بحث کی ہے. ہم ایک تو یہ جانتے ہیں کہ عجم کے لیے اس حرف کا پورا ادا کرنا بظاہر مشکل ہے، کیونکہ عربوں کے بارے میں کہتے ہیں الذی انطق بالضاد، جو دعات کو صحیح طرح ادا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یا بہت کوشش کی قاریوں نے تو ضاد کر دیا، اور یا بالکل ہی کوشش نہیں کی تو دعات کر دیا. والحق بینہما، درمیان میں ہے، کیونکہ متن الجزری میں ہے والضاد من حافته اذ ولی الادراس من ایسر او یمنا. ہم عاجزوں کا اور اکثر اساتذہ اور مشائخ کا میلان یہی ہے کہ حرف ضاد ہے، ضاد نہیں ہے. اور ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ ٹھیک ہے ضلال نہ پڑھا جائے. اس زمانے کے بعد اشاعتی اور پنجبیری وہ بالکل ہی نرے سوادی ہو گئے ہیں، غیر المغضوب علیہ ولا الضالین. یہ نامناسب بات ہے. میں فتویٰ تو نہیں دیتا ان دو بزرگوں کی وجہ سے، لیکن طبعی طور پر اس نماز کی صحت کا قائل نہیں، کیونکہ یہ کلمہ اجنبیہ اور غیر مانوس کلمہ پڑھا جا رہا ہے جس کو عرب سرے سے جانتے نہیں. پھر حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ زیارتہما والحضور عندہما بإیمان و فکر صحیح و عمل صالح و توبۃ راجعۃ الی الحق. وہاں ائمہ مصلی پر قرات کرتے ہیں، چار دانگ عالم سنتے ہیں، اور وہ حرف ضاد نہیں جانتے، غیر المغضوب علیہ ولا الضالین. اس لیے نصیحتا للہ ولرسولہ وفی صالح امر المسلمین لا سیما المستفیدین منا، ان کو یہی مشاورت ہے کہ وہ دعات پڑھا کرے اور ضاد نہ پڑھے اور نہ پڑھائے، اور اس سے توبہ کرے اور پیچھے ہٹے. یہ بہت بڑا سقم اور لغزش واقع ہوئی. کسی زمانے میں ہمارے استاد تھے عبدالعزیز مصری، بنوری ٹاؤن میں طلباء کو تجوید پڑھاتے تھے. تو انہوں نے جب درس میں دعات پر کلام کیا تو بعض طلباء ناراض ہوئے، اور انہوں نے کچھ لکھ کے شیخ کے میز پہ رکھا. غالباً حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب کی کوئی تحریر رکھی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا جس میں ضاد کی طرف ترجیح تھی. تو مصری استاذ کا مجھے یاد ہے، یا مولانا انظروا الی ہذہ الاہانہ، انہوں نے مصر کے خلاف کچھ لکھا تھا. تو مصر کو ہم حجت نہیں مانتے، مصر عرب نہیں ہے، وہ عجم کا افریقہ کا حصہ ہے، لیکن مکہ و مدینہ حجت ہے. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے لعمل الحرمین الشریفین. کئی مسائل میں صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ ہم حرمین شریفین کا یہی عمل ہے، لہذا یہی ہونا چاہیے.